دیکھیے بہت جلد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا سوالات ہیں، کہاں سے۔ پہلا سوال یہ ہے، قرآن شریف کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ پلیز مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے سورہ حمد کا جناب سلمان فارسی کے ذریعے فارسی زبان میں ہوا ہے۔ یہ معتبر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی روایت ہے، لہذا عین ممکن ہے کہ جس طریقے سے سورہ حمد کا ترجمہ سب سے پہلے فارسی زبان میں ہوا تو بقیہ قرآن کا بھی ہوا ہو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مجھے جاب کے مسائل میں بات کرنی ہے۔ میں جاب کرتا ہوں، بہت کوئی ترقی نہیں ملتی، نہ ہی دوسری جاب ملتی ہے۔ کچھ ایسا وظیفہ یا دعا بتائیے جس سے کہ میں کامیاب ہو سکوں۔ رزق میں ترقی اور کمائی میں ترقی کے لیے سب سے پہلے تو آپ سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کیجیے، اور سورہ واقعہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ جتنا زیادہ انسان استغفار کرے گا اور صدقہ دیجیے، جتنا مقدار بھی ہو، جتنا بھی دے سکتے ہوں صدقہ دیجیے، پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، اور سورہ واقعہ پڑھیے ہر روز رات میں سونے سے پہلے، نماز عشاء کے بعد، جس وقت بھی وقت ملے۔ انشاءاللہ رزق کے راستے بھی کھلیں گے اور بہتر سے بہتر موقع آپ کو حاصل ہوگا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں سیستانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دیں، پلیز، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ موجود ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا کوئی ڈائریکٹ نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس ہے ان سے آپ طلب کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ان کا نمبر نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ آغا کا کوئی نمبر نہیں ہے، اور شاید ڈائریکٹ آغا کسی سے بات بھی نہ کرتے ہوں، بجز یہ کہ واقعاً کوئی ضروری کام ہو، تو آغا کا نمبر تو ہے نہیں۔ ہاں، ویب سائٹ ہے sistani.org، تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں جا کے، اور آپ رابطہ ای میل کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے آپ آغا کے دفتر سے اور آغا کی خدمت میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اپنی پرانی بے حجابی کی زندگی سے توبہ کرنا چاہتی ہوں اور ایک اسلامی زندگی جینے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن میرے کچھ بے حجاب پکچرز سوشل میڈیا پر پڑے تھے، ان کو وہاں سے ریموو کر دیا، لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ جگہ سے میں قدرت نہ رکھتی ہوں اور وہ ہٹا نہ پائی ہوں تو کیا اس کا عذاب یا گناہ مجھ پر رہے گا؟ مولانا پلیز خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا مجھے شہزادی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یقیناً یہ بہن جو خود متوجہ ہو گئی ہیں اور خدا کی طرف پلٹ آئی ہیں اور اپنی گزشتہ زندگی سے نادم و شرمندہ ہیں، یہی سب سے بڑی توفیق ہے اور یہی سب سے بڑا توبہ ہے۔ اب جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور اس پر آپ کی قدرت و توانائی نہیں ہے، تو آپ کا توبہ کر لینا کافی ہے۔ اب آپ اس سے راضی نہیں ہیں، آپ اس سے خوش نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خداوند عالم خود ستار العیوب ہے، لہذا آپ اس کی بارگاہ میں آ گئی ہیں، توبہ کر لیا آپ نے، تو اب آپ کے جو پرانے عیب ہیں اگر کسی پہ ظاہر بھی ہونا چاہیں گے تو خدا اس پہ پردہ ڈال دے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کیجیے، آپ اپنے اعمال کی فکر کیجیے، اور جو توبہ کیا ہے اس توبہ پہ باقی رہنے کی فکر کیجیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام انم زیدی ہے، میں راجستھان کے بسین گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں اور مجھے آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے والد جب کام پر جاتے ہیں تو ان کی ظہر عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کیا میں ان کی وہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور اگر پڑھ سکتا ہوں تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ خداوند عالم کی عبادت کرنا ہے، انسان جتنی بھی چاہے کرے، لیکن کسی کا واجب
مثال کے طور پر نماز جیسی عبادت کو کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے والد صاحب کے کام میں ہاتھ بٹائیں اور ان کے کام میں کچھ ایسے راستے نکالیں کہ وہ ظہر عصر کی نماز وہیں پر پڑھیں، ورنہ ایسے کام کو چھوڑ کے کسی اور کام کو اختیار کریں۔ نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، جہاں پر ہیں وہاں پر پڑھ لیں، اجازت لے کر پڑھ لیں، بہت مشکل چند منٹ کا کام ہے، لیکن نماز چھوڑنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اور کوئی بھی بیٹا یا کوئی بھی انسان کسی دوسرے زندہ انسان کی نمازیں قضا نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سکینہ ہے، میں مصطفیٰ آباد جلال پور سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں اور بیوی ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ میاں یعنی شوہر کو آگے ہونا چاہیے اور بیوی کو پیچھے ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی چھوٹا گھر ہے اور جگہ نہیں ہے تو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ مرد کے گھٹنے کے پاس عورت سجدہ کرے، یعنی گھٹنے کے برابر۔ اگر برابر میں بھی ہے تو اتنا فاصلہ، بالکل برابر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں جب روزہ تھا تو میرے پدر نے مجھے بیلٹ سے مارا تھا، یعنی کہ والد نے ان کو بیلٹ سے مارا تھا، اتنا زور سے مارا تھا کہ خون نکل آیا تھا۔ تو کیا میرا روزہ صحیح ہے یا باطل ہو گیا؟ خدا تمام والدین کو صبر اور حوصلہ دے تربیت میں کہ اس طریقے سے کوئی اپنے بیٹے کی تنبیہ یا بچوں کی تنبیہ نہ کرے کہ جس سے خون نکل آئے۔ نہیں، روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ صحیح ہے، اور تمام بچے جو سمجھدار ہیں ان کو بھی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جس سے باپ کو غصہ آئے۔ روزہ باطل نہیں ہے، روزہ صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام رضوان احمد ہے، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، خواب کیوں آتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہوں، پھر بھی الٹے سیدھے خواب آتے ہیں۔ دن بھر کی انسان کی مشغولیتیں اور جو انسان بزی رہتا ہے جن چیزوں میں، وہ چیزیں انسان کو نیند میں آ کر پریشان کرتی ہیں، اسی لیے خواب آتے ہیں الٹے سیدھے خواب۔ خاص کر کے جو آج کل موبائل کا دور ہے، اتنا زیادہ انسان اس سے اٹیچ ہے، نتیجے میں جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ چیزیں انسان کے خواب میں آتی ہیں، اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ دعائیں اپنی جگہ ہیں، نمازیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جتنا زیادہ یہ سب، لہٰذا اگر انسان اچھے خیالات دیکھتا ہے، اچھی باتیں سوچتا ہے، تو بسا اوقات وہی خواب میں آتی ہیں۔ اپنے آپ کو، ذہن کو فضول چیزوں سے، یہ جو موبائل میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ سکون و آرام حاصل ہوگا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے نکھت فاطمہ۔ جناب، میرا سوال ہے کہ اکثر ہمیں کہیں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، مگر نہ آواز آتی ہے نہ لب ہلتے ہیں۔ میں نے اپنے گھروں میں نہ تو کبھی بزرگوں کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ خود پڑھا ہے۔ اس لیے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا طریقہ صحیح ہے؟ شکریہ، فقط والسلام۔ جی، یہ سوال قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا، جہاں جہاں تک انسان کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک اس کی برکتیں ہوتی ہیں، لہذا قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ خود انسان کے کانوں میں آواز جاتی ہے تو انسان کے کانوں کے لیے برکت ہوتی ہے، لیکن خود صرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے، آنکھوں سے پڑھنے کا کہ صرف دیکھتے ہوئے پڑھ رہا ہے انسان تو بھی ثواب ہے، بول رہا ہے اور آواز نہیں آ رہی ہے کہ صرف ہونٹ ہل رہے ہیں تو بھی ثواب ہے، اور اگر انسان دیکھ بھی رہا ہے اور بول رہا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے تو یہ بہت ثواب ہے۔ لہذا قرآن پڑھنا اہمیت رکھتا ہے، جتنا زیادہ انسان چاہے بونس لینا، ثواب لینا، اسی اعتبار سے پڑھے۔ لہذا اگر کوئی صرف آنکھوں سے دیکھ کے اور دل میں بھی پڑھ رہا ہے تو بھی وہ قبول ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I am Hassan from Hyderabad. My question is regarding Hajj. Can a person go to Hajj using parents' money on their permission? And will his wajib Hajj be fulfilled, or he need to earn his own money and save and go for Hajj? ان کا سوال یہ حسن صاحب جو حیدرآباد سے کر رہے ہیں
کیا یہ اپنے والد کے پیسوں سے حج پہ جا سکتے ہیں، اپنے واجب حج پہ، یا اپنے خود کے پیسے میں جب مستطیع ہو جائیں جب ان کو جانا چاہیے؟ حج انجام دینے کے لیے مستطیع ہونا واجب ہے۔ البتہ یہ استطاعت اگر باپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور باپ نے مالک بنا دیا پیسوں کا کہ بیٹا یہ پیسے لو، یہ تمہارا مال ہے، جاؤ اس سے حج کر لو، تو اگر باپ نے بھی پیسے دے دیا اور اس کا مالک بن گیا تو اس نے حج اس پیسوں سے بھی کیا تو حج ادا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قبرستان کی میراث لڑکی اور لڑکے میں اسی طرح تقسیم ہوگی جیسے باقی میراث تقسیم ہوتی ہے؟ اعجاز احمد سری نگر کشمیر سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر قبرستان کی زمین اس قابل ہے کہ وہاں پر مردے جہاں پر دفن ہیں اور اس کو تقسیم کیا جائے تو بالکل میراث کے قانون سے ہی بٹے گے، لیکن یہ خیال رہے کہ پھر اس زمین کو دوسری جگہ نہیں استعمال کر سکتے، وہ قبرستان ہی کی زمین ہے قبرستان کے لیے، کیونکہ اس میں مردے دفن ہیں، قبرستان کے لیے ہی استعمال ہوگی، لیکن قانون میراث وہی ہوگا۔ ہاں اگر وقف کر دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وقف کے قانون کے مطابق میراث تقسیم ہوگی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب، کسی مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے گھر پر نظر چراغ جلتا ہے، اس کو 40 دن بعد کہاں رکھنا چاہیے؟ کسی مرحوم کا انتقال ہوا، چراغ جلتا ہے، کہاں رکھنا چاہیے؟ کہیں بھی رکھ دیں، کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے شریعت کی طرف سے واجب کی گئی ہو، لہذا شریعت نے واجب نہیں کیا تو اس کے کوئی احکام بھی نہیں ہیں۔ اب ہم نے اس کو ایک احترام دیا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہیں بھی رکھ دیا جائے، اسے کہیں بھی اس کو پہنچا دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ فکر اور خیالات کو کیسے پاک رکھنا چاہیے؟ جو نفس کو قوی کرنے کے لیے عمل بتا دیجیے۔ کوئی شخص روحانی بیماری یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی شفا کیسے ممکن ہے؟ خدا حافظ۔ فکر اور نفس کو قوی رکھنے کے لیے انسان کو اپنے اعمال کے اوپر توجہ کرنا ہوگی، کس طریقے سے یہ انسان عمل کر رہا ہے۔ اگر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو جب عمل میں گناہوں سے بچائے گا تو گناہوں سے عمل میں بچنے کی وجہ سے انسان کا ذہن، انسان کی فکر بھی محفوظ رہے گی۔ فکر کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذکر خدا میں رکھے۔ ذکر خدا کے ذریعے انسان کی فکریں پاک ہوتی ہیں، گناہوں سے بچانے کے ذریعے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، فکر پاک ہوتی ہیں۔ اور پھر نفس کو قوی کرنے کے لیے جو نفس کے درجات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان مشارطہ کرے، خود سے شرط کرے کہ آج مجھے کیا کیا کرنا ہے، پھر مراقبہ کرے کہ دن بھر وہ کام کرتا ہے یا نہیں، پھر محاسبہ کرے کہ واقعاً کام کیا یا نہیں۔ اگر یہ کام کرتا ہے انسان، مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، تو ان تینوں کے بعد پھر انسان اپنے نفس کو مضبوط بنا سکتا ہے، اور جیسے جیسے انسان عبادتوں میں اپنے آپ کو مضبوط بنائے گا ویسے ویسے اس کا نفس قوی ہوگا، اور پھر وہ منزل بھی آئے گی کہ انسان عبادت کر کے مطیع اطاعت گزار بن کے، پروردگار کا مطیع بن کے انسان اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ انسان نفس مطمئنہ کا مالک ہو جائے گا، کہ جہاں پر خدا ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ بندہ بھی خدا سے راضی رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ کیا عورت کا کھڑے ہو کر نہانا ٹھیک ہے یا کوئی گناہ ہے؟ کھڑے ہو کر نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال آج کل کے جو گھر ہیں اس طریقے سے معلوم ہے کہ بے پردگی اور بدحجابی نہیں ہے، تو انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے بچا کے پردے میں، حمام میں، بند حمام میں نہا رہا ہے، کھڑے ہو کے نہانے میں عورتوں کو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ وضو اور مسح میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کیا دعا پڑھنا ضروری ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وضو کے لیے جو دعائیں بتائی ہیں وہ تفصیلی کتابوں میں موجود ہیں، لہذا ہمیں ان کتابوں میں دیکھنا چاہیے
مثال کے طور پر جب انسان پانی کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے، البتہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل ماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، پانی دیکھ کے یہ کہے۔ اسی طریقے سے جب انسان چہرے پر پانی ڈال رہا ہے تو اس وقت کہنا چاہیے اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ یوم تبیض فیہ الوجوہ، یعنی اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے۔ پانی دیکھا تو یہی کہا کہ خدا کے نام سے، خدا کی حمد و ثنا کہ جس نے پانی کو پاک قرار دیا، نجس نہیں قرار دیا ہے۔ چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں تو کہیں خدایا میرے چہرے کو نورانی کر اس دن جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، میرے چہرے کو سیاہ نہ کر جس دن چہرے سفید ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب ہاتھ پہ پانی ڈال رہا ہے تو دائنے ہاتھ کو دھوتے ہوئے یہ کہے کہ اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا، میرے نام اعمال میرے دائنے ہاتھ میں دے اور جنت میں ہمیشہ رہنے کی منزل دے ہمیں، اور میرا حساب آسان بنا۔ اور بائیں ہاتھ کے لیے اسی لیے ہے کہ میری کتاب، میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں مجھے نہ دینا، اور میرے پیٹھ پر بوجھ نہ لادنا، اور میرے گردن کو زنجیروں میں نہ جکڑنا، اور میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے، جہنم کے ٹکڑوں سے۔ مسح کے لیے جیسا کہ ان کا مسح کرتے وقت کیا دیں تو یہی کہے اللہم غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک، خدایا اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنے عفو اور معافی و بخشش سے ہمارے اوپر ہم کو ڈھانپ لے، ہمیں چھپا لے۔ اور مسح کرتے لیے پیروں کے مسح کے لیے یہی ہے اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تظل فی الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک عنی یا ذا الجلال والاکرام، خدایا صراط پر ہم کو ثابت قدم رکھ جبکہ پیر ڈگمگائیں گے۔ یہ وضو کی دعا ہے، تفصیلی کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ بہترین ہے کہ یہ سب سنت ہے، لیکن اس پہ اگر کرے عمل تو بہت اچھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسان مر جائے تو اس کا صدقہ نکالنے کی نیت کیا ہوگی، اور وہ صدقہ نکالنے کے بعد کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ نکالنے کی نیت یہ ہوگی کہ میں مثلا یہ روپیہ یا یہ کپڑا یا یہ زمین یا یہ کھانا فلاں مرحوم کے ثواب کے لیے دے رہا ہوں، بس مرحوم کا نام لے کہ ان کے ثواب پہنچانے کے لیے دے رہا ہوں، یہ نیت ہوگی۔ اور کسی بھی حقدار کو دیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ جو حقدار ہے اسے دینا چاہیے، جو واقعاً محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور زیدی بھائی۔ علیکم السلام میرے بھائی، میں ایک شاشسکیہ ادھیکاری ہوں۔ جی پی ایف کا بیاج جمع ہوتا ہے اور یہ حرام ہے، تو اسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بیاج کا پیسہ کہاں خرچ کریں؟ جواب ضرور دیں، جزاک اللہ خیر۔ آصف رضا خان۔ جو بھی انسان کو سود مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے، ہم اپنے ملک کے قانون کے مطابق، اگر گورنمنٹ رول کے مطابق، قانون کے مطابق اسے لے رہے ہیں تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی دامت اللہ العالی کے فتوے کے مطابق، ملکی قوانین کے مطابق جو ہمیں مل رہا ہے ہم اسے لے سکتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے جائز آمدنی ہے۔ لہذا جس طریقے سے دوسری آمدنی ہے ویسے ہی اس کا بھی حکم ہے، لیکن ملکی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ غیر قانونی طریقے سے سود لینا، بیاج لینا، یہ سب حرام ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں بھی سید ہوں، مولا کا عزادار ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ میری بہن کی شادی ہوئی ہے ابھی 6 مہینے پہلے، اور اس کے ساس سسر اور اس کا شوہر مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ کچھ بتائیے جس سے میری بہن کا گھر بس جائے اور سب لوگ بہن سے محبت کریں۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ انسان پر ظلم کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں اجازت نہیں دی گئی ہے گالی دینے کی، مارنے کی۔ حق نہیں ہے کسی کو اس طریقے سے کوئی
افسوس ہے جس طریقے کا یہ سوال کیا گیا ہے کہ بیوی کو مار رہے ہیں، سسرال میں ساس سسر یا شوہر جو بھی ہے مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، قطعاً غلط ہے یہ۔ پہلی بات تو یہ کہ ظلم سہنا حرام ہے، لہٰذا کونسلنگ کریں، باتیں کریں، بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، اور اگر نہیں سہتے تو ظلم و زیادتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے گھر کو آباد نہ رکھیں، بالکل الگ ہو جائیں۔ شریعت نے یہ عیب نہیں ہے کہ لوگ عیب سمجھتے ہیں بچی ظلم سہتی رہے، سسرال والوں کی مار کاٹ سہتی رہے، لیکن طلاق نہیں ہوگا، یہ طلاق برا ہے۔ یقیناً خدا کو غضب آتا ہے طلاق سے، لیکن رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اگر نااہل لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، اگر حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر مار رہے ہیں، تو پھر ان سے جدا ہو جائے انسان۔ خداوند عالم اسباب فراہم کرے گا، دوسرا رشتہ کرائے گا۔ اس سے سماج اور معاشرے کو بیدار ہو کے نکلنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر برداشت کے قابل ظلم ہے تو ایک مرتبہ سورہ صلوات پڑھیں اور اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کریں، اور پھر 11 مرتبہ صلوات پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ یقیناً خداوند عالم حالات فراہم کرے گا اور لوگوں کی محبتیں دل میں پیدا ہوں گی ایک دوسرے کے، اور مسئلہ سلجھ جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ناگپور سے بول رہی ہوں۔ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری بالکل عزت نہیں کرتے، سب کے سامنے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرے اوپر بالکل دھیان نہیں دیتے۔ پلیز کوئی دعا بتا دیجیے جس سے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ ابھی میں نے عرض کیا، پہلا نسخہ یہی ہے کہ سورہ نساء کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، پھر سورہ نساء پڑھیں، پھر 11 مرتبہ صلوات پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ کو پڑھیں، پہلے صلوات پڑھیں 14 معصومین کے اوپر، پھر سورہ واقعہ کو پڑھیں، پھر 14 معصومین پہ صلوات پڑھیں، اور کسی مٹھائی پر، کسی میٹھی چیز پر، کھجور پر، کسی چیز پر پھونک کر اپنے شوہر کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ محبتیں ضرور آئیں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب اختلاف ہو تبھی یہ کیا جائے، نہیں، سورہ واقعہ پڑھیے، آپ بہت اچھی زندگی بھی گزر رہی ہو تو محبتوں کو اور بڑھانے کے لیے ہر بیوی کر سکتی ہے۔ نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سارے ثواب ملیں گے، یہ بھی کر لیں۔ صلوات پڑھیں، اہل بیت اطہار کو ہدیہ کریں، سورہ واقعہ پڑھیں اور پھر صلوات پڑھیں، اور کسی میٹھی چیز پر پھونک کے اپنے شوہر کو کھلا دیں۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے گھر میں میرے والدین کی اور میری بہنوں کی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے پر چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور بہت دنوں تک ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب مجھے کوئی ایسی دعا یا نماز بتائیے جس سے میرے گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائیں اور میرے گھر والوں کا مزاج ٹھیک ہو جائے، ان کا سب کا غصہ ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔ خداوند عالم ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ دیکھیے کہ غصہ کس بات سے ہوتا ہے، کیوں یہ اختلاف پیش آتا ہے۔ اگر زبان کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے کہ الٹا سیدھا بولنے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے تو اس زبان پہ کنٹرول کریں۔ بچوں کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے باپ غصے میں آئے، اور یہ جان لے کہ اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر رہے۔ قرآن مجید کے ماننے والے، اہل بیت کی تعلیم پہ عمل کرنے والے، اس طریقے سے جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے، آپ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر اس سے کم بھی کچھ ہوتا تو خدا وہی حکم دیتا، لہذا ہم ماں باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہہ سکتے، تو ناراض ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، سخط الرب فی سخط الوالدین، پروردگار راضی ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں، پروردگار ناراض ہوتا ہے جب ماں باپ کو کوئی ناراض کرتا ہے۔ لہذا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، حق نہیں حاصل ہے، اور ماں باپ کو بھی یہ چاہیے
کہ اس طریقے کا عمل نہ کریں جو بچوں کے لیے مشکل ساز ہو، مشکل فراہم کریں۔ تو یہ سب سے پہلے یہ کہ ایسی وجہ کو ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرے یہ کہ سورہ الحمد پڑھ کر خود بھی پانی پیجئے، اور کوشش کیجئے کہ دوسروں سے بھی، اپنے بھائی بہنوں سے کہیے کہ سورہ الحمد پڑھ کے پانی پئیں، انشاءاللہ غصے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے اور حالات بھی گھر کے اچھے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام وارث ہے، میں گجرات احمد آباد سے ہوں۔ میرا کویشچن ہے، ایموشنز نہیں ہیں، دل خالی ہو جاتا ہے، نہ مجھے خوشی، غم، خوف کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کچھ وقت سے ایسا ہی ہو رہا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ ان چیزوں کی وجہ سے آپ پہلے ڈاکٹر سے جا کے دیکھیے اور کنسلٹ کیجئے کہ کیا ہے، دنیاوی اور ڈاکٹروں کے علاج کیجئے۔ یہ نہ سوچئے کہ ڈاکٹر ہمارے علاج نہیں کر پائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیے، سب سے پہلی چیز۔ ڈاکٹروں سے بات چیت کر کے، اور دوسرے یہ کہ آپ اگر صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذرا سا آخرت کے بارے میں بھی سوچئے، اور دیکھیے کیوں محبتیں نہیں ہیں۔ اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ محبت کریں۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو بندوں سے محبت کرنا ہوگا، محبت آ جائے گی۔ اللہ ایسے سے ناپسند کرتا ہے کہ جو اس کے دشمنوں سے مل جائیں، تو گناہ یا گناہگار لوگوں سے انسان کو دور رہنا ہوگا، تو ان سے خدا راضی ہوگا۔ تو اب یہاں پر انسان ناخوشی کو بھی دیکھ لے گا کہ رنج و غم کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، خوشبو، خوش ہونا، ناراض ہونا، یہ ساری چیزیں احساس سے ہیں۔ انسان اپنے اندر احساس کو جگائے، یہ نہ سوچے کہ ہمیں کچھ احساس نہیں ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں ہر چیز سے اپنے آپ کو دور کر لے تو یہ پھر چلتا پھرتا ہوا ایک لاش اور جنازہ ہو جائے گا، یہ انسان نہیں رہ جائے گا۔ لہذا اپنے احساس کو جگائیے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری ہے تو مشکل ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص طلاق شدہ سے متع کرتا ہے اور اس کو متع کے مہر کا پیسہ دینے میں تاخیر کر دے تو کیا متع جائز ہے؟ صیغہ جب متع کا پڑھا جاتا ہے تو اس وقت مہر معین کرنا ضروری ہے۔ اب اس مہر معین کرنے میں ضروری ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ متع کرنے سے پہلے ادا کیا جائے گا مہر یا متع کے بعد۔ اگر شرط ہے کہ متع سے پہلے ادا کرے گا تو پہلے مہر ادا کرنا پڑے گا، اور اگر شرط ہے کہ بعد میں دے گا تو پھر بعد میں ادا کرے گا۔ جب بھی دے گا بعد میں تو متع صحیح ہے، لیکن اگر شرط یہ ہے کہ متع سے پہلے وہ مہر کو ادا کرے گا تو بغیر مہر ادا کیے متع صحیح نہیں ہوگا۔ اس سوال کے بعد میں اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے، اس وبا سے، اس پینڈیمک سے پورے عالم انسانیت کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے، تمام بنی نوع انسان کو محفوظ رکھے اس مرض سے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مومنین مومنات ان کو جوار معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔